خمسہ مجالس 25 صفر سے 29 صفر تک شب میں 7:30 بجے بمقام مسجد آتوجی وزیر گنج لکھنؤ۔ مجلس میں خطاب فرمانے والے علماء کرام 29 صفر علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب۔ برائے سال ثواب مرحوم سید ابن عباس رضوی ابن مرحوم سید ابو العباس رضوی، مرحومہ رشیدہ بیگم بنت مرحوم مولانا سید محمد ذکی زوجہ سید ابن عباس رضوی مرحوم۔ تمام مومنین کرام سے شرکت کی گزارش ہے من جانب مکتب امام رضا ٹرسٹ لکھنؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، صدق الله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات،
جناب تشریف فرما ہے، آپ کے استقبال میں صرف 2 شعر پیش کرتا ہوں۔ خطبوں سے علی کے خالق کے فرمان کی خوشبو آتی ہے۔ دیکھیے گا مول صاحب، خطبوں سے علی کے خالق کے فرمان کی خوشبو آتی ہے۔ جب نہج بلاغہ پڑھتا ہوں قرآن کی خوشبو آتی ہے۔ یہ سچ ہے علی کا چہرہ ہی اللہ کا چہرہ ہے، لیکن چہرے کے پسینے سے خون عمران کی خوشبو آتی ہے۔ قرآن کا ہر ایک پارا ہے لبریز علی کی مدحت سے۔ قرآن کا ہر ایک پارا ہے لبریز علی کی مدحت سے۔ ہر سورے سے ہر آیت سے عرفان کی خوشبو آتی ہے۔ جب نہج بلاغہ پڑھتا ہوں بر محمد وآل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل۔ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 108، اس آیت کے ذیل میں کچھ دیر کوشش ہوگی کچھ باتیں پہنچانے کی، اور گزشتہ 4 دنوں میں آپ لوگوں نے علماء کرام سے بہترین اور علمی بیانات سماعت فرمائے، اور آج ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں بہرحال اس معیار کی تو نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ سب ہمارے علماء تھے، محترم تھے، اور ایک میں معمولی طالب علم بھی ہمارے برادر کا ایک گویا حسن ظن ہے۔ دعا اللہ یہی ہے کہ اللہ اس حسن ظن کو عملی جامہ پہنا دے، کیونکہ بہرحال کوشش ہے کہ اللہ کسی لائق بنا دے۔ آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے، قل هذه سبیلی، اے پیغمبر کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ،
ہم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں علی بصیرتن، ہمارا دعوت دینے کا انداز اور طریقہ یا امتیاز بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہمارا ہر عمل بصیرت اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے، صرف جذبات کے بہاؤ میں نہیں ہوتا ہے، بغیر مصلحتوں کے نہیں ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں معلوم رہتا ہے کہ کس لیے انجام دینا ہے، کیوں انجام دینا ہے، اور یقیناً ہمارا ہر عمل عقل اور فکر و شعور کے معیار پر پورا اترا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک جملہ یہ بھی ہے کہ انا ومن اتبعنی، یہ صرف ہمارا ہی امتیاز نہیں ہے، پیغمبر کی زبانی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمارے پیروکار ہیں، جو ہماری اتباع کرنے والے ہیں، ان کا بھی امتیاز یہی ہوتا ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، یعنی ان کی دعوت کا انداز بصیرت کے معیار پر پورا اترا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ منزہ ہے اور ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ اس کا یہ بھی ایک شاید قابل غور ہے کہ بصیرت کا گویا پاس و لحاظ کرتے ہوئے نبھا لے جانا، یہ بھی توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، یعنی جو بصیرت کے ساتھ ہم قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا ایک مطلب ہے بے بصیرتی بھی انسان کو توحید سے دور کر سکتی ہے، یہی بصیرت ہے جو انسان کو توحید کو سے قریب کرتی ہے اور توحید کے تقاضوں کو پورا کر لیتا ہے۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں اگر جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ صرف حق کی بات کر دینا اور زبان پر حق کا جملہ لے آنا یا حق کا نعرہ لگا دینا یہی کافی نہیں ہوتا ہے جب تک شعور و بصیرت سامنے نہ ہو۔ اس لیے کہ صرف حق بات کہہ دینا یہ معیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طریقے سے بات کہنا کہ حق حق رہے و باطل اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ورنہ ہر زمانے میں دو طرح کے لوگ رہے ہیں، ایک طرف اہل بیت کا انداز رہا ہے، جسے قرآن نے کہا ہے کہ بصیرت کے ساتھ ہے، وہاں پر ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے کہ حق بھی ثابت ہوا ہے اور باطل اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے، یعنی اہل بیت نے وہ طریقہ اپنایا ہے، وہ انداز اپنایا ہے کہ جس میں دونوں پہلو مد نظر تھے، حق بھی آ جائے، حق کا بھی دفاع ہو جائے، حق کو بھی پہچانوا دیا جائے، حق کو بھی پہنچا دیا جائے، اور ایسے پہنچایا جائے کہ باطل اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لہذا جو مناسبتوں کے مد نظر ہے، ابھی کل کی مناسبتیں آپ کے سامنے گزری ہیں، دو اہم مناسبتیں تھیں، ختمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی کہ آپ کی دنیا سے رحلت اور وفات کی تاریخ تھی، اور دوسری مناسبت تھی سبت اکبر دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ایک تیسری مناسبت بھی ہے جو بعض روایات کے اعتبار سے آج کی تاریخ گزری ہے، 29 صفر یا صفر کی آخری تاریخ، یہ ہمارا اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی تھی۔ البتہ خود امام کے روضے پر یہی تاریخ زیادہ گویا رائج ہے، اور اسی کے اعتبار سے امام کا، چونکہ آپ لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، آج اگر مشہد میں دیکھیں تو وہاں امام کے غم کی تاریخ تھی، تو یہ امام سے منسوب تاریخ ہے۔ البتہ ہمارے ہاں بر صغیر میں 23 ذوالقعدہ والی روایت زیادہ مشہور ہے اور اس کے اعتبار سے عمل ہوتا ہے، ورنہ یہ روایت بھی ہے۔ اور ان تینوں اماموں کی زندگی میں ایک خصوصیت اور ایک قابل غور پہلو ہے عملی اعتبار سے اس آیت کی روشنی میں کہ انا یعنی ہم دعوت دیتے ہیں علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، اور دونوں الفاظ انا ومن اتبعنی، ہم بھی اور ہماری اتباع کرنے والے۔ تفسیروں میں بعض روایات میں من اتبعنی جو آیا ہے یعنی ہماری پیروی کرنے والوں کا بھی انداز ہوا تھا، ان پیروی کرنے والوں سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل، یعنی نبی اور آل نبی کا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلا ان کا ہر عمل میں مشن توحید اللہ ہوتا ہے، ادعو اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینا۔ یعنی نبی نے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہے، علی نے جو کیا ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہے، حسن مجتبیٰ نے جو کیا ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہے، حسین نے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہے، امام رضا نے جو بھی کیا ہے وہ دعوت اللہ کی طرف دینے کے لیے ہے۔ یعنی انہوں نے اگر کوئی بھی عمل انجام دیا ہے مقصد صرف ذات باری تھا، حتیٰ اگر انہوں نے سختیاں بھی برداشت کی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، امتحانات برداشت کیے ہیں، صرف اس لیے برداشت کیا ہے کہ اس کی رضا نگاہوں میں تھی۔
اور اس کی طرف دعوت دینا تھا، یعنی ان کا مشن ہی توحید تھا، ان کی مشن ہی وحدانیت تھی، ان کی مشن ہی ذات باری تھا، ذات پروردگار تھا۔ لہذا اس جگہ پر یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ جتنی خالص توحید در اہل بیت پر آپ کو ملے گی کہیں نہیں مل سکتی ہے، اس لیے کہ جس نے اپنا سب کچھ توحید کے لیے قربان کر دیا ہے وہی تو عظمت توحید کو پہچانوا سکتا ہے، وہی تو توحید کا درس دے سکتا ہے۔ لہذا آپ کو جتنی خالص توحید در آل محمد میں ملے گی کسی اور در پہ نہیں ملے گی، ایسی توحید جہاں ذرہ برابر شرک کا شائبہ بھی نہ پایا جاتا ہو، یہ الحمدللہ ہمارے ہاں۔ اور اسی لیے ایک جملہ میں نے کہیں پر عرض کیا ہے کہ شیعہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جہاں ذرہ برابر شرک نہ پایا جاتا ہو، یعنی شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں خالص توحید پائی جاتی ہو، یعنی خالص توحید کے پرستار کو علی کا شیعہ کہتے ہیں، خالص توحید کے پرستار کو علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ بہرحال اپنی ذمہ داری، شیعہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جہاں توحید کے سوا کچھ نہ ہو، اور یہ توحید کا ثبوت ہی تو ہے کہ آج علی والوں نے علی کو اپنا مولا تسلیم کر لیا ہے۔ یعنی علی کو مولا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے علی کو مولا نہیں بنایا ہے، نہیں، چونکہ اللہ کو مانا ہے لہذا غدیر میں جب اللہ نے منوایا ہے تو ہم نے بھی اللہ کے حکم پر مانا ہے۔ لہذا پہلی چیز ہے کہ حکم خدا پر، تو توحید کی جہاں تک بات ہے، اصل مقصد ہے کہ ان کا سارا مشن ادعو الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اور علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ۔ البتہ بات طولانی نہ ہو، نبی کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے کہ آپ کی صلح حدیبیہ، یعنی 3 اماموں کی مناسبتیں ہیں، اور نہیں معلوم کل کس حد تک ان مناسبتوں کے سلسلے میں ہمارے علماء نے بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک چیز پیغمبر کی زندگی میں صلح حدیبیہ ہے، یعنی یہ نگاہوں میں رہے کہ ان کا ہر عمل بصیرت کے ساتھ ہے۔ امام پیغمبر کا عمل ہے صلح حدیبیہ، اور تاریخ کا حساس ترین موڑ ہے صلح حدیبیہ، اور امام حسن کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے حاکم شام سے صلح، یعنی پیغمبر کی زندگی میں صلح ہے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، امام حسن کی زندگی کا ایک اہم اور حساس موڑ ہے وہ بھی ہے صلح کا، اور امام رضا کی زندگی کا ایک حساس موڑ ہے مامون کی ولی عہدی۔ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے کہ قرآن نے گویا ضمانت لی ہے کہ نبی اور آل نبی بغیر بصیرت کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جب ان کا کوئی عمل بغیر بصیرت کے نہیں ہوتا ہے تو آل محمد کا ہر عمل اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب سامنے بھی بصیرت پائی جاتی ہو، یعنی جب ان کا ہر عمل بصیرت کے معیار پر پورا اترتا ہے تو اہل بیت کو سمجھنے کے لیے بصیرت کا ہونا ضروری ہے، اور اہل بیت کے اعمال کو ہضم کرنے کے لیے بصیرت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ جہاں جہاں بصیرت نہیں ہوتی ہے لوگ نبی اور آل نبی کے اعمال پر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض وہی کرتا ہے جس کے اندر بصیرت نہیں پائی جاتی ہے، ورنہ قرآن نے ایک ضمانت لی ہے کہ ان کا کوئی کام بصیرت سے ہٹ کے نہیں ہوتا ہے۔ اگر نبی کریم صلح حدیبیہ کریں گے یہ بھی بصیرت کی بنیاد پر ہوگا، اگر امام حسن صلح کریں گے تو یہ بھی بصیرت کی بنیاد پر ہوگا، اگر امام رضا ولی عہدی کو تسلیم کریں گے تو یہ بھی بصیرت کی بنیاد پر ہوگا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ چونکہ لوگوں کی نگاہیں صرف اپنے زمانے کو دیکھتی ہیں، لوگوں کی نگاہیں مادیات میں گھری ہوئی ہوتی ہیں، لوگوں کی نگاہیں مادی مفاد کو دیکھا کرتی ہیں، لیکن نبی اور آل نبی وہ ہوتے ہیں جو صرف مادیات کی نگاہیں نہیں رکھتے ہیں، صرف اپنے زمانے کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ آنے والے زمانے کو بھی دیکھتے ہیں۔ لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ نبی نے صلح کر کے غلطی کر دی، یہ تو بعد میں سمجھ میں آیا ہے کہ اسی صلح حدیبیہ کے نتیجہ ہی فتح مکہ کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر نے معاذ اللہ یہ کیسے صلح کر لی، یہ تو بعد میں اس لیے کہ نبی بغیر بصیرت کے عمل نہیں انجام دیتا، بغیر شعور کے۔ یہی معاملہ امام حسن کی صلح کا بھی ہوا، ایک بہت بڑی تعداد جن کے اندر بصیرت نہیں تھی انہوں نے امام حسن کی صلح پر اعتراض کیا، لیکن بعد میں اسی صلح کے نتائج سامنے آئے، اس لیے کہ امام نے شرط ہی ایسی رکھی تھی جن شرطوں نے حاکم شام کے چہرے پر پڑی ہوئی تقدس کے نقاب کو پلٹ دیا تھا۔ اور صرف حاکم شام ہی نہیں بلکہ جو سلسلہ حاکم شام تک پہنچا ہے اسے بھی امام حسن نے واضح کر دیا تھا۔ یہ بھی امام حسن کی صلح کا ایک فائدہ تھا کہ مقصد کیا ہے، غرض کیا، یہی نتیجہ امام رضا کے ساتھ ہوا ہے۔ امام رضا کی ولی عہدی در حقیقت مامون کو شکست دینے کے لیے تھی۔ اور ایک جملہ عرض کروں گا کہ آل محمد نے جو جو کام کیا ہے انہوں نے حق کا دفاع بھی کیا ہے، اور اس طریقے سے حق کا دفاع کیا ہے کہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔
چونکہ کبھی کبھی بعض لوگوں کی نگاہیں ایک پہلو پر ہوتی ہیں کہ حق کی بات ہونا چاہیے، حق کا دفاع ہونا چاہیے، حق کا نعرہ بلند ہونا چاہیے، اور دوسرے پہلو پر نگاہ نہیں ہوتی ہے کہ باطل اپنے مشن میں کامیاب بھی نہ ہو سکے۔ لہٰذا جب انسان اس پہلو کو بھول جاتا ہے کہ باطل کامیاب نہ ہو سکے، لہٰذا بعض کام سمجھنا بعض لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہماری نگاہوں میں یہ دونوں چیزیں ہوں کہ حق کا پہنچانا بھی ضروری ہے اور ایسے پہنچانا ہے کہ جس سے باطل اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، تبھی بعض کام کی غرض سمجھ میں آ سکتی ہے، یعنی تبھی ہمیں بعض کام حلق سے اتر سکتے ہیں۔ یعنی امام رضا اسی لیے تو صلح کر رہے ہیں کہ آج کو نہیں دیکھ رہے ہیں کیسے مامون کو اس کی سیاست میں شکست دی جائے، یہ امام رضا کی نگاہوں میں تھا۔ امام حسن اگر صلح کریں اس لیے صلح کر رہے ہیں کہ حاکم شام کو کیسے اس کی سیاست میں شکست دی جائے۔ پیغمبر اکرم اگر صلح حدیبیہ کریں اسی لیے صلح حدیبیہ کی ہے تاکہ اس وقت دشمن کو شکست دی جائے، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے پہلے ہی مرحلے پہ قرآن کی وعید گواہ ہے کہ قرآن نے سن 2 ہجری سے لے کر 7 ہجری یعنی فتح مکہ تک مسلسل جنگیں ہوئیں، اور کثرت سے جنگوں میں ہر جنگ میں نبی کامیاب ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی جنگ کی کامیابی کے بعد قرآن کی اس طرح کی آیت نہیں اترتی ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کر دی۔ یعنی یہ قابل غور، اللہ نے ہر جنگ میں کامیاب کیا ہے، ہر جنگ میں پیغمبر فتح یاب ہوئے ہیں۔ جنگ بدر ہے اس میں بھی کامیاب ہوئے، جنگ احد میں بھی ہے وہ بھی نقشہ پلٹنے کے بعد پھر کامیاب ہو گئے، جنگ احزاب میں کامیاب، ہر جنگ میں کامیاب ہوئے، ہر جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ لیکن کسی جنگ کی کامیابی کے بعد اس طرح کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی۔ لیکن جس وقت پیغمبر اکرم نے صلح فرمائی ہے، ادھر صلح ہوتی ہے ادھر سے آیت نازل ہوتی ہے، یہاں پر خالی فتح نہیں ہے، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ یہ تو لوگ بعد میں سمجھے ہیں کہ فتح مبین کا مطلب کیا ہے، یعنی فتح مبین قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے فتح مبین عطا، اس کا ایک سب سے بڑا نتیجہ فتح مکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا۔ یعنی یہ معمولی اسلام کی اور نبی اکرم کی کامیابی نہیں تھی کہ جس مکے میں پیغمبر آ رہے ہیں وہاں کے رہنے والے آج نبی کو حتیٰ طواف کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں، لیکن نبی یہاں پر آ کر صلح کر لیتے ہیں۔ اس صلح کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دوبارہ نبی آتے ہیں تو یہی مکہ مکمل نبی کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی بعض وقت اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، ہم پیغمبر کی زندگی میں کبھی کبھی بعض وقت شاید جذبات پر اگر قابو رکھ لیا جائے تو اس کے اچھے اثرات سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کبھی کبھی بعض وقت جذبات پہ قابو رکھ لیا جائے، ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے، لیکن اہل بیت کی اگر سیرت یہ ہو تو سیرت سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے۔ اور اگر ان افراد کی گویا پہچان یہ بیان کی کہ بصیرت کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں، تو ہم بھی اس در کے ماننے والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہمارے اندر بصیرت نہ پائی جاتی۔ اس لیے کہ اگر بصیرت ہوگی تبھی ہم دوست کو بھی پہچان سکتے ہیں اور دشمن کو بھی پہچان سکتے ہیں، جب بصیرت ہوگی تبھی ہم حق کو بھی پہچان سکتے ہیں، باطل کو بھی پہچان سکتے ہیں، جب انسان کے اندر بصیرت ہوگی تب حق کے مزاج کو بھی پہچان سکتا ہے اور باطل کی سازشوں کو بھی پہچان لیتا ہے۔ ورنہ جب انسان کے اندر بصیرت نہ ہو تو کبھی کبھی دشمن کی سازشوں کو پہچان بھی نہیں پاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دشمن کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم استعمال ہو گئے۔ جبکہ بصیرت کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اتنا شعور ہو کہ ہمیں کہاں پر کون کیسے استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی یقین رکھیے کہ ہر زمانے میں باطل کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مشن میں کامیابی کے لیے کبھی کھل کے سامنے آتا ہے اور کبھی کھل کے سامنے نہیں آتا ہے، بلکہ اپنے نمائندوں کو ذریعہ بناتا ہے، اپنے افراد کو وسیلہ بناتا ہے۔ لیکن جن کے اندر شعور و بصیرت پائی جاتی ہے وہ کبھی بھی سامنے آئے ہوئے افراد سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں، بلکہ باطل افراد کی سازشوں کا شکار نہیں۔ ایک جملہ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا، آج نوجوانوں کے لیے قابل غور بصیرت کا جو ایک مفہوم ہے اور جو ہمیں درس سے اہل بیت حاصل کربلا کا ایک بہت بڑا درس ہے۔ بصیرت کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر واقعاً آپ کو اپنے واقعی دشمن کو پہچاننا ہے تو اس کے لیے بھی ہم کو کربلا کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا۔ آپ انصاف سے بتائیے حسینی مشن کا واقعی مخالف کون ہے؟ یہ کہوں کہ امام حسین کا واقعی دشمن کون ہے؟ امام حسین کا واقعی دشمن و قاتل کون؟ ہر آدمی فوراً کہے گا یزید ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یزید تلوار لے کر کربلا میں آ کر امام حسین کو ذبح کر رہا ہے؟ یعنی کیا یزید نے امام حسین کو قتل کیا ہے؟
کہ یزید کے ہاتھ میں تلوار تھی، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کا قاتل یزید ہے، ہرگز یزید کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، یزید کے ہاتھ میں نیزہ نہیں ہے، یزید کے ہاتھ میں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، نہ تو یزید کے ہاتھ میں تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ نیزہ ہے۔ اس کے بعد بھی آج جب بھی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کا قاتل یزید ہے۔ حتیٰ یہ بھی قابل غور پہلو ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں تلوار اور تیر و نیزہ ہے ان لوگوں کو خود یزید نے بھیجا بھی نہیں ہے۔ بھیجنے والا تو ابن زیاد ہے، نہیں بھائی، بھیجنے والا ابن زیاد ہے، یزید نے نہیں بھیجا ہے۔ تو ہم جو قتل کر رہا اسے قاتل نہیں سمجھ رہے ہیں حقیقی، حتیٰ جو قاتل کو بھیج رہا اسے بھی قاتل نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصلی قاتل یزید ہے جو شام میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور شاید جناب زینب اور جناب سید سجاد نے کربلا سے شام تک جا کر ایک پیغام یہ بھی تو دیا ہو کہ جو کربلا سے وابستہ ہوتا ہے اس کے اندر اتنا شعور و بصیرت بھی پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں تلوار ہو تو فوراً ہی یہ فیصلہ نہیں کر لیتا ہے کہ اصلی مجرم یہی ہے، حتیٰ اگر کسی نے ہاتھ میں تلوار دی ہو تب بھی اسی کو اصلی مجرم نہیں سمجھ لیتا ہے، بلکہ پردے کے پیچھے چھپے ہوئے اصلی مجرم کو پہچاننا بھی کربلا والا جانتا ہے۔ آج اگر ہم عزادار حسین ہیں، آج اگر ہم حسین کے ماننے والے ہیں تو ہمارے اندر اتنا شعور و بصیرت پایا جانا چاہیے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں تلوار آ جائے تو ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اصلی مجرم یہی ہے، کوئی اگر ہاتھ میں تلوار دے رہا ہے تو اس سے بھی دھوکہ نہ کھا جائیں کہ اصلی مجرم وہی ہے، بلکہ آج ہمارا فریضہ یہ پہچانے اصلی مجرم کون ہے اور اصلی یزید کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا ایک ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کربلا کے ذریعے سے اس بصیرت کو سامنے لائیں، اور جب بصیرت کی بات آئی یہ تین پہلو ہیں، پیغمبر کی صلح ہے، صلح حدیبیہ، امام حسن کی صلح ہے اور امام رضا کی ولی عہدی۔ لیکن چونکہ اب یہاں پر آ کر ایک عنوان دیکھا کہ مکتب امام رضا کی طرف سے یہ مجالس ہیں، لہذا چونکہ آج منسوب تاریخ بھی ہے، حق ہے کچھ زیادہ تذکرہ امام رضا کا ہو۔ بہرحال ہر امام کا حق ہے، لیکن امام رضا کے سلسلے میں چند باتیں، کیونکہ جو بصیرت کی بات آئی ہے، امام رضا کو مامون نے ولی عہد بنایا ہے، اور اس وقت بھی ایک تعداد یہ تھی کہ جیسے امام حسن کی صلح میں ہو سکتا ہے کسی نے بیان کیا ہو، یہ بھی ایک غلط فہمی بعض لوگوں کو ہوئی تھی۔ اس زمانے میں بہت سے لوگوں کو امام حسن کی صلح جو اپنے کو ادھر کا کہتے تو ان کے بھی حلق سے نہیں اتر پائی تھی، یعنی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں بعض لوگوں کے۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک حکم دیا جاتا ہے کہ امام کا ماننا کافی نہیں ہے بلکہ امام کا پہچاننا ضروری ہے، امام کا پہچاننا ضروری ہے۔ جب تک معرفت امام نہ ہو امام کا فعل اور امام کے کام سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ امام کی مصلحتوں کو کسی حد تک پہچاننے کے لیے معرفت امام ضروری ہوتی ہے، اور اگر امام حسن پر لوگوں نے اعتراض کیا، انہی لوگوں نے اعتراض کیا ہے جو امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ اگر معرفت امام ہوتی ذرہ برابر یہ جملہ نہیں آ سکتا تھا، آپ نے کیسے صلح کر لی؟ بھائی امام ہے، مصلحتوں کا امام سمجھ سکتا ہے، اور امام اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے وہ حق کے بچانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اور ظالم کو اور دشمن کو اس کے مشن میں ناکام کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ امام کا مشن ہرگز اس بنیاد پر نہیں ہوتا ہے کہ مجبور ہو گئے، نہیں، امام کا مشن بھی اپنے مشن اور مقصد کے تحت ہوتا ہے، یعنی اپنا مشن ہے اور ظالم کے مشن دونوں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اپنے مشن کو بچانا ہوتا ہے اور ظالم کے مشن کو ناکام کرنا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے لیے حالات بدلتے رہتے، ہو سکتا ہے کبھی اس کے لیے ہاتھ میں تلوار لینا پڑے، ہو سکتا ہے اس کے لیے کبھی سکوت اختیار کرنا پڑے، ہو سکتا ہے اس کے لیے صلح کرنا پڑے، یعنی یہاں پر مصلحتیں بدل سکتی، حالات بدل سکتے، ہو سکتا ہے کبھی امیر المومنین کا 25 سالہ دور آ جائے اپنے مشن کے لیے اور باطل کو اس کے مشن میں ناکام کرنے کے لیے کہ 25 سال سکوت اختیار کر لیا جائے، ہاتھوں میں تلوار نہ اٹھائی جائے۔ ہو سکتا ہے ظالم کو اس کے مشن میں ناکام کرنے کے لیے امام حسن کی سیرت کی ضرورت پڑ جائے، جہاں پر حاکم شام جیسے بدترین انسان سے صلح کرنا پڑ جائے۔ ہو سکتا ہے حالات ایسے آ جائیں کہ جہاں پر حسین ابن علی کی شکل میں کربلا میں آ کر یزید وقت سے مقابلہ کر لیا جائے۔ یعنی اگر حق کو پہچاننا ہے، حق پر آنا ہے تو تمام سیرتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور بصیرت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان یہ فیصلہ کر لے کہ کب ہماری کیا ذمہ داری ہے، کب ہمیں امام حسن کو آئیڈیل بنانا اور کب ہمیں امام حسین کو آئیڈیل بنانا ہے۔ بصیرت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کب ہمارے نمونہ عمل امام حسن ہے اور کب ہمارے لیے نمونہ عمل امام حسین ہے، ورنہ صرف ایک راستے پر چل کے نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہم آستینیں پلٹے رہے، نہیں ہم نے تو یہ کہہ دیا یہی ہوگا، ہم تو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں یہی کریں گے، نہیں ہمارے دل میں آتا ہے یہی، نہیں اسے ولایت نہیں کہا جاتا ہے، اسے عقیدت نہیں کہا جاتا۔ عقیدت کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اتنا شعور پایا جاتا ہو
کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کب ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے کاموں میں بسا اوقات مصلحتوں کی بنیاد پر ہمیں سکوت اختیار کرنا پڑے، ہو سکتا ہے بعض مواقع پر مصلحتوں کی بنیاد پر ہمیں قدم پیچھے ہٹانا پڑے، ہو سکتا ہے بعض مواقع پر ہمیں مصلحتوں کی بنیاد پر قدم کو آگے بڑھانا پڑے۔ واقعی ولایت اور واقعی دین کو سمجھ لینا آسان نہیں ہے۔ ولایت کو زبان سے ادا کر دینے سے ولایت نہیں آتی ہے۔ ولایت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو اس حد تک اپنے مولا کے حوالے کر دو کہ اب تم اپنی مصلحتوں کو نہ دیکھو بلکہ امام کی مصلحت کو دیکھ رہے ہو۔ ولایت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے کو اس حد تک امام کے حوالے کر دو، اپنی مرضی کو نہ دیکھو بلکہ امام کی مرضی کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اپنے مزاج اور اپنی پسند کو نہ دیکھو بلکہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرو کہ اس عمل میں ہمارے امام کا مرضی کیا ہے، ہمارے امام کی پسند کیا ہے۔ اور اگر ہم امام کی مرضی کو سمجھنے میں اور اس پر نبھانے میں کامیاب ہو جائیں تب سمجھ لیجئے ہم نے ولایت کو سمجھا ہے، ورنہ خالی زبان سے اپنے کو مولائی کہہ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن پوری زندگی ولایت کے تقاضوں کو ادا کر لینا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم واقعاً صاحب ولایت ہیں تو ہمیں اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس کتنی ولایت پائی جاتی ہے۔ اور اعمال سے ولایت کو ثابت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ہم امام کی مرضی کا خیال کریں گویا وہیں پر ہم مولائی ہیں۔ جن جن کاموں میں امام کی مرضی کی فکر وہاں پر ولایت ہے۔ لہذا امام رضا کے اعمال کو ہضم کر لینا اور سمجھ لینا۔ جس وقت امام کو مامون نے بلایا ہے، بہت سے افراد معترض تھے کہ آپ نے کیسے ولی عہدی کو تسلیم کر لیا، لیکن اولاً امام کا یہ عمل خود سے نہیں تھا، با اختیار نہیں تھا، یعنی حالات اور تقاضے تھے جس کی بنیاد پر تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ امام خود سے گئے، یعنی اپنے مکمل اختیار سے نہیں بلکہ تقاضوں کے بنیاد پر تھا، حالات کی مجبوری کی بنیاد پر تھا۔ لہذا پہلی چیز ہے۔ اور پھر دوسری چیز، امام نے جو ولی عہدی کو تسلیم کیا، اس ولی عہدی کو تسلیم کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی تھا، ایک بہت بڑا پہلو قابل غور ہے امام رضا کی زندگی میں۔ یہ جو ولی عہدی کو امام نے تسلیم کیا ہے، اس ولی عہدی کو تسلیم کرنے میں ایک مقصد مامون کی سیاست کو شکست دینا تھا، چونکہ مامون یہ چاہتا تھا کہ یہ واقعہ سن 200 ہجری کا ہے اور سن 11 ہجری سے لے کر 200 ہجری تک 190 سال کا دور گزرا ہے، اور اس میں تقریباً 100 سال بنی امیہ کی حکومت رہی ہے، اور اس کے بعد 130 سوا 100 سال کے بعد سے بنی عباس کی حکومت آئی ہے۔ یعنی اس زمانے میں تقریباً 200 سال کے عرصے میں آل محمد کی عظمت پر کوئی آنچ نہیں آ سکی، حتیٰ حکومت اور منصب و اقتدار اور مال و دولت چھن جانے کے بعد بھی ان کی عظمت پہ آنچ نہیں آئی ہے۔ قابل توجہ، یعنی امام رضا کو جو ولی عہد بنایا ہے، امام رضا کے زمانے تک مامون کو اس بات کا احساس تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر دلوں میں عظمت ہے تو آل محمد کے گھرانے کی عظمت ہے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ خوف کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، زور زبردستی کی بنیاد پر کسی کے دل کو جھکا دینا اور ہوتا ہے، اور واقعاً کسی کے دل کو جھکانا اور ہوا کرتا ہے، اور مختلف موقع پر اس کے مظاہرے ہوتے تھے، مجبور کر دیا کسی کو وہ اور ہے، لیکن واقعاً دل سے احترام ہے یہ صرف آل محمد کا تھا۔ اور اس کا ایک ثبوت ہے، جب امام کو بلا رہا ہے، امام کو مدینے سے خراسان، اور خراسان بلانے کا پہلی پیشنہاد و پیشکش یہ ہے کہ آپ کو، بعض روایات میں یہ ہے کہ خود یہ اپنا منصب خلافت دینے کی پیشکش کی اس نے، لیکن یہیں پر امام کی اگر ہم سیاست کو دیکھیں یا طریقے طرز زندگی کو دیکھیں، امام نے ایک جملہ فرمایا تھا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ خلافت جو تم ہمیں سپرد کر رہے ہو، سونپ رہے ہو، یہ تمہاری ملکیت ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے، اور تمہارا پیشکش کرنا کم از کم اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے۔ یعنی پہلی چیز امام نے مامون ہی سے نہیں بلکہ اس پورے سلسلے سے اس بات کا اعتراف لے لیا کہ آج جہاں بیٹھے ہو یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ خود حاکم سے اعتراف لے لیں کہ غاصبانہ حق ہے، یعنی خود حاکم منصب پر بیٹھ کر یہ اعتراف کر لے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو تو شعور و بصیرت کہا جاتا ہے، وہ کام کیا جائے جس کے مقابلے میں خود دشمن اپنی زبان سے اپنے باطل ہونے کا اعتراف کر رہا ہو۔ اور جب یہ مجبور ہو گیا، امام نے انکار کیا، یہی تو جملہ تھا کہ جب تیرا حق نہیں ہے تو تجھے کیا حق ہے جس چیز کا مالک نہیں ہے کسی اور کو دے۔ اور پھر اس نے امام کے سامنے ایک اور راستہ رکھا کہ آپ کو ولی عہدی کو قبول کرنا ہوگا۔ البتہ یہ ولی عہدی کا عنوان امام رضا سے پہلے اسلام میں نہیں تھا، البتہ ایک موقع خالی ہے
لیکن اس ولی عہدی کے لیے جب اس نے اصرار کیا تو اس نے ایک جملہ بھی روایات میں ہے کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو آپ موت کو گلے لگانے پہ تیار ہو جائیں، یعنی گویا نتیجہ آپ کے لیے تلوار ہے، قتل کر دیے جائیں گے، ورنہ آپ کو ولی عہدی تسلیم کرنا ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ایک طرف موت ہے اور ایک طرف ولی عہدی ہے۔ امام رضا نے یہ جو بصیرت کا میں نے کہا کہ مظاہرہ اہل بیت نے کیا ہے، امام رضا نے اس وقت ولی عہدی کو قبول کیا ہے۔ البتہ اس میں بھی مفصل بحث گفتگو ہے کہ امام نے جو شرطیں رکھی تھیں، پہلی چیز ہے ولی عہدی کا ایک مقصد یا امام کو حکومت میں لانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اولاً اپنی حکومت کو مذہبی حیثیت دی جا سکے۔ امام رضا کو ولی عہد بنانے کا ایک سب سے بڑا، اور امام رضا نے ولی عہدی تسلیم کا، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ گویا خود مامون اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ خلافت کے عنوان کے باوجود آج بھی ہماری یہ خلافت مذہبی حیثیت نہیں رکھتی۔ یعنی یہ معمولی چیز نہیں تھی کہ ایک خلیفہ اپنے رسول اپنے کو کہہ رہا ہو اور اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہ ہو، اور امام رضا نے مامون سے اعتراف لے لیا ہے کہ اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں۔ وہ مذہبی حیثیت کی بنیاد پر امام رضا کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسرا ایک سبب تھا کہ جب یہ حکومت میں آ جائیں گے تو اب تک ان گھرانے کی ایک بہت بڑی صفت یہ رہی ہے کہ یہ پاک و پاکیزہ مشہور رہے، تو ظاہر سی بات ہے جو جس مزاج کا ہوتا ہے دوسروں کو ویسے ہی سمجھتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک ہے کہ دوسروں کے بارے میں جب ہم فیصلہ کریں فوراً ہی، تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج کے اندر کیا پایا جاتا ہے۔ جہاں معمولاً مزاج کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں وہی انسان دوسروں کے بارے میں فوراً برا فیصلہ کرتا ہے، لیکن جہاں مزاج میں اچھائیاں پائی جاتی ہیں وہ جلدی دوسروں کے بارے میں برا فیصلہ نہیں کرتا ہے، وہ پہلا سمجھتا ہے، سوچتا ہے، اور جب یقین ہو جاتا ہے تب فیصلہ کرتا ہے۔ تو آج یہ بھی ہمارا مزاج نہ ہو، کسی کوئی بات دیکھی فوراً ہم نے اس کی طرف برائی کی نسبت دے، نہیں ہو سکتا ہے۔ مامون نے بھی امام کے بارے میں یہ جو سوچا کہ یہ چونکہ اب تک حکومت سے دور رہے ہیں لہذا صاف ستھرے رہیں، جب ہم انہیں حکومت میں لے آئیں گے اور انہیں حکومت اور مال کا نشہ چڑھے گا تو ان کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے خود منصب اقتدار حکومت پر ہے تو وہ مزاج جانتا ہے کہ کرسی کی لالچ وہ بری بلا ہے کہ جو انسان کے دین کو بھی کھا جاتی ہے، اس کے ضمیر کو بھی کھا جاتی ہے۔ لہذا مامون نے کوشش کی کہ انہیں لے آیا جائے۔ اب ظاہر اپنے طور پر، لیکن جہاں پر واقعا ایمان ہوتا ہے تو وہ ایمان کو مد نظر رکھتا ہے، مال و دولت اور حکومت کو مد نظر نہیں رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں وہ ایمان کو دیکھتا ہے، وہ سامنے والی مجبوریوں کو بظاہر مجبوری نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنے ایمان کو بچاتا ہے، اپنے مال و دولت کو نہیں بچاتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کو بچاتا ہے، وہ کسی باطل کے ہاتھوں بک نہیں جاتا ہے۔ لہذا اس نے کوشش کی کہ امام جب آئیں گے تو ان کی عظمت ختم ہو جائے گی اور ان کا مرتبہ ختم۔ اور ایک پہلو جو قابل غور ہے، بہرحال بات طولانی نہ ہو، ایک پہلو جو قابل توجہ، مامون کے امام رضا کو مدینے سے خراسان لا کر اصرار کر کے اپنے مشن میں شریک کرنے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ چونکہ مامون 200 سال میں یہ دیکھ چکا تھا، توجہ دیجئے گا، 200 سال میں یہ دیکھ چکا تھا کہ ہمارے پاس حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، دولت بھی ہے، پبلک بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، تب بھی ہم کسی موقع پر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو کر ہمارے دروازے پر آ رہے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مجبور ہو کر لوگ ہمارے دروازے پر آ رہے ہیں، یا ہم نے آج تک اس 200 سالہ دور میں نہیں دیکھا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی کوئی ایک فرد ہمارے دروازے پر آنے پر مجبور ہوئی ہو۔ یعنی توجہ دی، مامون کا بہرحال 200 سال میں کوئی ایک موقع نہیں ہے کہ علی کے گھرانے کوئی ایک فرد ان دروازوں پر آئی ہو، لیکن مقابلے پر ہر زمانے میں ہر حاکم وقت مجبور ہوا ہے آل محمد کے دروازے پر سر جھکانے کے لیے۔ یعنی اس 200 سالہ تاریخ میں جن کے پاس سب کچھ ہے، بھئی مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پبلک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ جا رہے ہیں دوسروں کے دروازے پر جس کے یہاں کچھ نہیں ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ایک دفعہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ مامون ظاہر سی بات ہے معمولی آدمی نہیں ہے۔ ایک جملہ رک کر عرض کروں کہ تمام اسلامی حکمرانوں میں سب سے زیادہ ذہین و چالاک اور صاحب علم مامون تھا۔ یعنی ولو امام کا قاتل ہے لیکن یہ سمجھے کہ معمولی آدمی تھا نہیں، ایک پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اتنا زیادہ ظاہری صلاحیت کسی اور اسلامی حاکم میں نہیں تھی اہل بیت کے علاوہ، یعنی اہل بیت کے تقابل نہیں ہے۔ کوئی بھی اسلامی حاکم اتنا پڑھا لکھا نہیں گزرا ہے جتنا مامون تھا۔ اور یقین رکھیے کہ اسلام میں
بہت سے مثبت علمی کام بھی مامون نے کیے ہیں، یعنی اچھے کام مامون نے، مثبت کام بھی کیے ہیں مامون نے۔ مثال کے طور پر جو باقاعدہ اسلام میں منظم طریقے سے ترجمہ دوسرے مختلف مذاہب اور مختلف کتابوں سے جو باقاعدہ ترجمہ شروع ہوا ہے اور باقاعدہ ایک منظم طریقے سے تحقیق اور ریسرچ کا کام شروع ہوا ہے، وہ مامون نے کروایا ہے۔ یعنی باقاعدہ مامون کے زمانے میں مامون کی طرف سے کام تھا، البتہ کام اچھا تھا، نیت بری تھی۔ یعنی کبھی کبھی کام بہت اچھا ہوتا ہے، نیت بری ہوتی ہے۔ تو جب کام اچھا ہو نیت بری ہو تو آدمی خالی کام سے متاثر نہیں ہوتا ہے بلکہ نیت کو بھی دیکھتا ہے۔ کام کیا ہے کہ بہرحال علم کو رواج دیا ہے، ترویج دیا اور امام رضا کو بلایا، اور اسی میں ایک قابل غور پہلو ہے کہ اس نے امام رضا سے بہت سے مناظرے کرائے، اور جتنے مناظرے مامون نے کرائے ہیں کسی بھی حاکم نے اتنے مناظرے خود نہیں کرائے، اور باقاعدہ اس کا انداز یہ تھا خود بیٹھتا تھا، تمام علماء کو بلاتا تھا، اور مختلف مواقع پر مختلف علماء کو اس نے بلایا ہے امام رضا سے مناظرے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، مناظرے بھی اس نے کرائے ہیں، علمی اعتبار سے اس نے کوششیں کی ہیں، تحقیقاتی سینٹر، ریسرچ سینٹر قائم کیے ہیں، مختلف کتابوں سے ترجمہ کرایا ہے، اور خود محنت کر کے علمی میدانوں میں آگے بڑھا ہے۔ ان ساری چیزوں کا راز اور سبب کیا تھا؟ اس 190 سالہ زمانے میں وہ دیکھ چکا تھا کہ جس چیز کی وجہ سے آل محمد کسی در پر نہیں گئے ہیں اور دنیا اہل بیت کے دروازے پر آئی، وہ تنہا ان کا علم رہا ہے۔ یعنی یہ اہل بیت کا علم ہی تھا کہ جن کے پاس کچھ نہ تھا تب بھی یہ کسی کے دروازے پر نہ گئے، اور جن کے پاس سب کچھ تھا وہ بھی اہل بیت کے دروازے پر آئے ہیں۔ یعنی جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی اہل بیت کے دروازے، اہل بیت کے پاس بظاہر نہ تو مال ہے اس لیے کہ باغ فدق بھی چھین لیا گیا، نہ تو پبلک ہے اس لیے کہ پبلک بھی دوسری طرف ہے، نہ تو حکومت ہے، کچھ نہیں ہے، تب بھی ایک موقع نہیں ہے کہ اہل بیت کسی کے دروازے پر گئے ہوں، لیکن دنیا اہل بیت کے دروازے، اس کی نگاہوں میں یہ تصور ہے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت بہت بڑے عالم مشہور ہیں، اور ان کا علم ان کو دوسروں کے آگے جھکنے سے بچائے ہوئے ہیں، اور دوسروں کو مجبور کر رہا ہے ان کے آگے جھکانے۔ اب یہاں پر جو معمولاً مجلسوں میں گزارش کی ہے بس ایک جملہ اس سلسلے میں کہ اب ہماری ذمہ داری اگر اس درس سے وابستہ ہے تو پہلی یہ ہے کہ ہم بھی اپنے سماج سے جہالت کے خاتمے کی کوشش کریں، اور یقین رکھیے کہ یہ واقعات گواہ ہیں کہ اگر ہم نے اور آپ نے مل کر اپنی قوم کو علمی میدانوں میں آگے بڑھا دیا تو پھر یہ قوم کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ دنیا کی قومیں اس کے آگے جھکنے پر مجبور ہوں گی۔ لیکن شرط ہے کہ پھر ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے واقعی محنت پہ عادی ہو جائیں، یعنی واقعی علمی میدانوں میں اپنا وقار اور اپنی پہچان کو باقی رکھ لیں۔ تو یہ اہل بیت نے ایک سیرت دی، ہمارا درس ہے کہ ہمیں بھی، اور یہ بھی قابل غور مامون نے کوشش کی۔ مامون کی اصلی کوشش کیا ہے؟ اصلی کوشش یہ پہچان اہل بیت کے گھرانے سے ہمارے گھرانے میں آ جائے، یعنی مامون کی ایک کوشش ہی تھی ان کی پہچان مٹ جائے، ہماری پہچان بن جائے۔ اس کا مطلب اگر مامون نے اس زمانے میں کوشش کی تھی اور امام رضا کے سامنے وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو ایسا نہیں ہے کہ پھر مامون کی اولادیں خاموش بیٹھی رہیں گے کہ اب ہم تو ہار چکے ہیں، نہیں، ہر زمانے میں وہ کوشش کرتے، اور شاید امام رضا کے زمانے میں تو کامیاب نہ ہو سکے، ہمارے اور آپ کے زمانے میں باطل طاقتیں کامیاب ہو گئیں، ورنہ یہی تو ایک پہچان ہوتی ہے کہ علمی میدانوں میں کون آگے۔ آج ہمارا ایک بنیادی فریضہ یہ بھی ہے کہ مجالس کا ایک مقصد صرف یہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے آ کے چلے گئے، مجالس کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ ہمارے سماج سے کتنی جہالت میں کمی آئے گی، ہمارا سماج علمی اعتبار سے کتنا ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ اور جہاں پر یہ مامون اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہو کہ امام رضا کو لے مناظرے کر آ رہا ہے، علمی اعتبار سے کوشش، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی پہچان مٹ جائے۔ مامون نے ولی عہد بھی اس لیے بنایا تھا تاکہ امام کی پہچان کو مٹا کر اپنی پہچان ثابت کر لے، لیکن امام رضا نے شکست دی۔ اتنے تمام مناظروں میں کوئی ایک موقع نہیں آیا ہے کہ جہاں پر کسی ایک کو کہنے کا موقع ملا ہو کہ امام جواب نہیں دے سکے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ ہرگز مامون کا اتنے مناظروں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صحیح بات سامنے آ جائے، حق سامنے آ جائے، بلکہ اس کا مشن کچھ اور تھا۔ میں نے ایک جملہ بھی کہا کہ اس نے مثلاً علمی اعتبار سے محنتیں کی ہیں تو کام اچھا ہے لیکن نیت غلط ہے۔ اس نے حتیٰ ایک سخت جملہ ہے لیکن عرض کر دوں کہ مامون نے جو مناظرے کرائے ہیں باقاعدہ خود بھی ولایت امیر المومنین پر اس نے مناظرے کرائے بھی اور خود بھی مناظرہ کیا ہے، یعنی امیر المومنین کی ولایت کا دفاع کیا ہے اور ثابت کیا ہے، یعنی قابل توجہ علمی اعتبار سے اس نے کوششیں کی ہیں، اور لوگوں کو امام کے مقابلے بیٹھا کر امام علی کی خلافت کو ثابت کرتا تھا، تو ثابت کرواتا تھا امام کے ذریعے سے۔
لیکن انصاف سے بتائیے جو وہاں پر جملہ ہے کہ علمی اعتبار سے کوشش کام تو اچھا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے. ولایت امیر المومنین کے مقابلے میں بھی یقین رکھیے مامون کی بظاہر کام تو بہت اچھا ہے لیکن جو قاتل امام رضا ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کام میں اس کی نیت اچھی رہی ہو. تو کبھی کبھی دشمن بھی بظاہر بہت اچھے کام کرتا ہے. وہ لوگ جو شعور و بصیرت نہیں رکھتے ہیں وہ خالی کاموں کو دیکھ کر دشمن سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ دشمن کی نیتوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ کام تو اچھا ہے بات تو اچھی ہے لیکن اسی بات کے ذریعے سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے. جب اسی کام کے ذریعے سے بات کے لہذا اس موقع پر مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ سامنے آتا ہے کلمۃ حق یراد بہ الباطل. کبھی کبھی کلمہ تو حق ہوتا ہے لیکن مراد باطل ہوتی ہے. آج ہمارا فریضہ یہ بھی ہے کہ شعور و بصیرت کا مظاہرہ خالی زبان پر آئے ہوئے جملات سے متاثر نہ ہو بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے پیچھے نیتیں کیا ہیں. اس لیے کہ جب تک ہم نیتوں کو نہیں پہچانیں گے کبھی بھی نہ تو حق کو پہچان سکتے ہیں اور نہ اپنے کو باطل سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور اس کا ایک ثبوت عرض کرتے ہوئے مسلسل آپ دیکھ رہے ہو میں نے عرض بھی کیا ہے بعض مجالس میں اس وقت اس کا نمونہ ایران ہے آپ کے سامنے. ایران کے حالات اس وقت یہ بعض بہرحال چونکہ وہاں ہر مذہب کے لوگ ہیں ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے کوفے کو مشہور کر دیا گیا امام علی کے چاہنے والوں کا کوفہ. ہرگز ایسا نہیں. کوفے میں ہر طرح کے لوگ تھے. اسی طریقے سے ایران میں ہر مذہب کے لوگ ہیں ہر مسلک کے لوگ ہیں ہر فرقے کے لوگ ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں جتنے ہنگامے ہو رہے ہیں سب علی والے. ہرگز ایسا کوئی معاملہ نہیں. اس لیے کہ علی والا کبھی بھی کسی مسجد میں آگ لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کوئی علی والا قرآن کو جلانے کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یعنی خود ان کے کام ان کے مذہب کو پہچانوا رہے ہیں. یعنی ظاہر سی بات کاموں سے ہم مذہب کو پہچان سکتے ہیں. ہم غلط فہمی کا شکار اسی لیے میں نے کہا شعور و بصیرت ہوگی تو ہم دشمن کی چالوں کو پہچان لیں گے. اور پھر کبھی کبھی دشمن اپنوں کو استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. لہذا یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ بہت سے اچھے استعمال ہو جاتے ہیں. اور جب نگاہوں کے سامنے معاملہ کیا ہے کہ مثلا ایرانی انقلاب کا معاملہ ہے. ایرانی انقلاب کو بہانہ بنا کر کتنے لوگوں کو آج استعمار نے اپنے مفاد اپنے جال میں پھنسا لیا. یعنی وہ یہ بھول گئے کہ کس کی وجہ سے کس کے ہاتھوں استعمال ہو گئے. یعنی بظاہر انقلاب ایران کی مخالفت میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عاقبت بھی خراب کی. اس لیے کہ ظاہر سی بات جو آج استعمار کی سازشوں کا شکار ہو جائے جو آج باطل کی سازشوں کا شکار ہو رہا ہو وہ کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا. تو آج ہمارا ایک فریضہ اس در پر جہاں سے بات شروع تھی کہ ہم گویا پیغمبر اور اہل بیت کی سیرت کو کہ دشمن کو اسی کی چالوں سے شکست دی جائے. یعنی یہ بھی ایک نگاہوں میں رہے کہ دشمن کو اسی کی چالوں سے شکست دی جائے. اور ہر قدم پر اہل بیت نے شکست دی لیکن نتیجے میں ہو سکتا ہے جام شہادت پینا پڑے. ہو سکتا ہے موت کو گلے بھی لگانا پڑے. لیکن جو حق والے ہوتے ہیں جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں وہ جام شہادت کو پی لیتے ہیں لیکن دشمن کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں 72 گلے تو کٹے ہیں لیکن حسین ابن علی کل بھی جیتے تھے آج بھی جیتے ہیں. یزید نے کربلا میں گلے کاٹ تو لیے ہیں لیکن یزید کامیاب نہیں ہو سکا ہے. یزید نے اس وقت بھی شکست کھائی تو آج بھی شکست خوردہ ہی ہے. اس لیے کہ مقصد اصل گلے کاٹ لینا نہیں تھا بلکہ اپنے مشن میں کامیابی تھا. حسین ابن علی نے گلے کٹا دیے لیکن اس وقت یزید کو کامیاب نہیں ہونے دیا. امام رضا نے بھی مامون کی ولی عہدی کو تسلیم کر لیا لیکن مامون کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا. آج ہمارا بھی فریضہ یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے باطل طاقتوں کو ان کے مشن میں کامیاب نہ ہونے دیں. ایک جملہ عرض کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں. آج باطل طاقتوں کی ایک بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ کیسے حق کے ماننے والوں کے درمیان آپس میں اختلافات ہوں گے, کیسے مومنین کے درمیان پھوٹ پڑے گی, کیسے ان کے درمیان رنجشیں بڑھیں گی, کیسے ان کے درمیان نفرتوں کو بڑھاوا دیا جائے گا. یقین رکھیے کہ آج کی باطل طاقتوں کا ایک بہت بڑا مشن یہ ہے کہ اہل ولا کے درمیان مومنین کے درمیان حق والوں کے درمیان نفرتیں بڑھا دی جائیں. یہ تو فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس کے منصوبوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم اہل بیت کے مشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں یا آج کے زمانے کے یزید کے مشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں. یزیدی مشن یہ ہے کہ مومنین کے درمیان پھوٹ پڑے و اختلافات ہوں. حسینی مشن یہ ہے کہ ان کے درمیان پھوٹ نہ پڑنے پائے. تو ہمیں اپنے اختلافات کو مٹا کر اپنے حسینی ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے.
اپنے درمیان سے اختلافات کو ختم کر کے اپنے اتحاد کو باقی رکھ کے آج کے زمانے کے یزید کو اس کے مشن میں ناکام کرنا ہے۔ اس لیے کہ اس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں حسین ابن علی ہی نے قربانیاں نہیں دی ہیں، بلکہ پیغمبر سے قربانیوں کا آغاز ہوا ہے اور آج تک ان قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امام رضا کی شہادت تھی، مدینے سے خراسان بلائے گئے، وطن سے دور ہیں، پردیس ہے اور غریب الوطنی ہے۔ اس غریب الوطنی میں جس وقت امام کو مامون نے زہر دیا ہے، زہر کا اثر ہوا ہے، اکیلے تھے، تنہا تھے، لیکن اس تنہائی میں بھی امام جواد باعجاز پہنچے ہیں۔ اس تنہائی میں، اکیلے میں، غریب الغربا جو ہم کہتے ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تنہا وہ امام ہے جو غریب الوطنی اور پردیس میں اپنے وطن سے بہت دور ایسی جگہ جہاں پر اپنا کوئی نہیں تھا شہادت پائی۔ اگر کربلا میں امام حسین شہید ہوئے ہیں تو سب اپنے موجود تھے، یعنی یہ تصور اور یہ منظر صرف امام رضا کے ساتھ تھا کہ صرف ایک چاہنے والے ابا سل ساتھ میں ہیں۔ اور جب امام پر زہر کا اثر ہوا ہے، ابا سل سے فرمایا تھا ابا سل صحن خانہ میں بیٹھ جاؤ، دیکھو کسی کو حجرے میں نہ آنے دینا، زہر کا اثر ہو چکا ہے۔ اور ایک جملہ بھی امام نے فرمایا ابا سل ان لوگوں نے اپنا کام کر دیا، یہ بھی جملہ ہے، یعنی اب زہر کا اثر ہو چکا ہے۔ جو مقصد تھا کہ امام رضا کو شہید کر دیا جائے، انہوں نے زہر دے دیا۔ اور پھر یہ کہہ کر امام حجرے میں ہیں اور ابا سل کہتے ہیں میں صحن خانہ میں بیٹھ کر امام کی مظلومیت پر آنسو بہا رہا تھا، اتنے میں حجرے سے رونے کی آواز آئی، میں بے تحاشا پہنچا، کون ہے جو امام کے ساتھ گریہ کر رہا ہے؟ میں نے دیکھا کہ ایک کمسن شہزادہ امام کے سینے سے لپٹا ہوا آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر سوال کر لیا کہ آپ کون ہیں؟ اس شہزادے نے جواب دیا میں انہی امام رضا کا بیٹا تقی جواد ہوں۔ ابا سل نے سوال کیا مولا اس بند دروازے سے آپ اندر کیسے آئے؟ امام جواد نے جواب دیا جو خدا مجھے مدینے سے خراسان تک لایا ہے وہی خدا مجھے اس بند دروازے سے اندر بھی لایا ہے۔ آخری لمحات ہے، بیٹا آ گیا۔ آپ سوچئے کہ جب آخری وقت آ جائے اور انسان تنہا ہو اور بیٹا نگاہوں کے سامنے ہو، جانے والے باپ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بیٹا یتیم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ایک قابل غور تاریخی اعتبار سے امام رضا کے تنہا اولاد امام جواد ہیں، یعنی جو تاریخوں میں ہے کہ صرف ایک بیٹے ہیں امام جواد، اور ایک جانے والے باپ کو اس عمر میں یہ احساس ہو کہ میرا بیٹا یتیم ہو جائے گا۔ اور جس وقت یتیم ہوئے ہیں، امام کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے، امام کی یتیمی کے وقت 8 سال کی عمر ہے۔ آپ تصور کیجئے اس سن میں امام یتیم ہو رہے ہیں، 8 سال کے سن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھائے، اس کمسنی میں یتیمی کو دیکھا ہے۔ اب ایک منظر کل کا بھی تھا جس وقت سید کونین باپ کے سائے سے محروم ہوئی، پیغمبر رحمت دنیا سے گئے ہیں، اس بیٹی کے دل سے پوچھے جس کے نگاہوں کے سامنے باپ جا رہا ہے، کس دل سے اپنے باپ کو الوداع کہا ہوگا، کس دل سے اپنے باپ کو خدا حافظ کہا ہوگا۔ جناب سکینہ جناب سیدہ تڑپ رہی تھی، چونکہ نبی رحمت جیسی ذات دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، لیکن یہاں بھی ایک باپ سے جدائی تھی۔ مدینے میں جناب سیدہ جدا ہوئی ہیں، وہاں خراسان میں امام رضا سے امام جواد جدا ہوئے تھے، لیکن عزیزو ان تمام جدائیوں میں ایک جدائی جو کربلا میں ہے، یقیناً مدینے کی جدائی بہت سخت تھی۔ جناب سیدہ کونین اپنے باپ سے جدا ہو رہی ہیں، یتیم ہو جائیں گی، آنسو بہا رہی ہیں۔ امام رضا بھی اپنے امام جواد بھی اپنے باپ سے جدا ہو رہے ہیں، باپ کے جانے کے بعد آنسو بہائیں گے، روئیں گے۔ لیکن کربلا میں اگر ایک 4 برس کی بچی باپ سے جدا ہو رہی ہے تو باپ کے نگاہوں میں وہ سارے مناظر ہیں کہ اب باپ کے گزرنے کے بعد نبی جانتے ہیں کہ جب بیٹی روئے گی تو کوئی تماچے نہیں لگائے گا۔ امام رضا کو معلوم ہے جب امام جواد گریہ کریں گے تو کوئی تازیانے نہیں لگائے گا، لیکن حسین کو معلوم ہے کہ اب یہ جب 4 برس کی بچی روئے گی تو کوئی تماچے لگا رہا ہوگا، کوئی تازیانے مار رہا ہوگا۔ عزیزو ذرا سوچو، جب یہ تصور نگاہوں میں آ جاتا ہے کہ حسین اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، آقا حسین اپنی سکینہ کو الوداع کہہ رہے تھے، آپ انصاف سے بتائیے جب ہمارے اور آپ کے درمیان کسی آخری مجلس کا تصور آ جاتا ہے تو چاہنے والا بے چین ہو جاتا ہے۔ اب تک جو سلسلہ تھا، سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جو گھروں میں مجالس ہوں، جب آخری مجلس ہو
تو چاہنے والا بے چین ہو جاتا ہے۔ انصاف سے سوچو، جب ہمارے یہاں مجالس میں تصور ہوتا ہے کہ الوداع کہتے ہوئے بے چین ہو جاتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہوئے تڑپ جاتے ہیں، تو ہائے وہ 4 برس کی بچی جسے باپ کے سینے کے بغیر سکون نہ ملتا ہو، ہائے وہ بچی جسے سکینہ کہا گیا ہو، جب وہ باپ سے جدا ہوئی ہے تو کیسے جدا ہوئی، جبکہ باپ کو معلوم ہے کہ اب میرے بعد سکینہ کو امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ عزیزو، کس طریقے سے حسین نے جناب سکینہ کو الوداع کہا۔ سب سے آخر میں جو سامنے آیا ہے یہی تو بچی ہے، اس لیے کہ مولا نے سب کو الوداع کہہ دیا، سب کو خدا حافظ کہہ دیا۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کر دیا، لیکن جب آقا نے آگے بڑھنا چاہا، رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ جب اشارہ کیا، جھک کر مولا نے منظر دیکھا، رہوار کے سمو سے لپٹی ہوئی بچی یہی تو بیان کر رہی تھی، اے بابا کے رہوار، بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہ آیا ہے۔ مولا گھوڑے سے اترتے ہیں، اپنی بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ ایک جملہ یہاں پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جناب سکینہ نے کہا، بابا مجھے چھوڑ کے جا تو رہے ہو، اس لیے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آئے گا، مجھے معلوم ہے تم بھی واپس نہ آؤ گے۔ اے بابا میں تمہارے بعد یتیم ہو جاؤں گی، اے بابا تمہارے بعد اب تمہارا سینہ کہاں ملے گا۔ اے بابا آخری دفعہ لیٹ کے اپنے سینے پر اپنے بیٹی کو سلا لو۔ عزیزو، یہ بچی اگر اپنے باپ سے جملہ کہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرے گی۔ آقا حسین اسی جلتی ہوئی ریتی پہ لیٹ جاتے ہیں، اپنے سینے پہ سکینہ کو لٹا لیا۔ یہ آخری مرحلہ تھا، آخری وقت ہے کہ جب آقا حسین نے اپنی بیٹی کو سینے پہ سلایا ہے۔ عزیزو، حسین چلے تو گئے، حسین رخصت ہو گئے، یہ بچی یتیم ہو گئی، سر پہ یتیمی کا سایہ آ گیا۔ لیکن ایک منظر یہ بھی یاد آتا ہے کہ آخری لمحات میں سکینہ نے باپ سے جملہ کہا، بابا آخری دفعہ اپنے سینے پہ مجھے لٹا لو، اے بابا اپنے سینے پہ مجھے سلا لو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب شام غریبہ کا سناٹا چھایا، جناب زینب نے سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا، کہیں نظر نہ آئی۔ ایک آتے ہوئے سوار نے کہا کہ میں نے اس نشیب میں کسی بچی کے رونے کی آواز سنی ہے۔ جناب سکینہ جناب زینب سمجھ گئی، جب نشیب میں پہنچی تو منظر یہ دیکھا کہ سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی تھی، امام حسین کے سینے سے لپٹی ہوئی یہ بچی خود بیان کر رہی ہے۔ آخری لمحات میں بابا سے یہی تو جملہ کہا تھا، بابا مجھے سینے پہ لٹا لو۔ آخری وقت میں شہادت کے بعد بھی جب سکینہ آئی ہے تو بابا کے سینے پہ پہنچی۔ جناب زینب نے پوچھ لیا، اے بیٹی تم نے کیسے پہچانا کہ تمہارے بابا کا سینہ ہے؟ اس لیے کہ کسی سینے کو پہچاننے کے لیے، کسی انسان کو پہچاننے کے لیے یا تو اس کے سر ہو یا اس کے لباس ہو۔ تمہارے بابا کے جس پہ نہ تو سر ہے اور ظالموں نے لباس بھی لوٹا ہے۔ عزیزو، بچی نے جملہ کہا، اے بھوبی اماں جب خیموں میں آگ لگی تھی میرے بھی دامن میں آگ لگی، میں مقتل کی طرف آئی، میں اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی، اے بھوبی اماں اسی لاش بے سر سے آواز آئی تھی، الیہ الیہ سکینہ، میں سمجھ گئی یہی میرے بابا کا سینہ ہے، میں اپنے بابا کا سینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، عظمت معصومین کا واسطہ ہے، اس مجلس میں کسی بھی عنوان سے شریک ہونے والوں کے تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہم سب کو شعور و بصیرت عطا فرما۔ پالنے والے امام عصر کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ خدایا ہمارے درمیان سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما۔ معبود ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، شیعیان اہل بیت، حق کے ماننے والے، حق کے پیروکار، جہاں جہاں سب کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پالنے والے دشمنان حق کسی بھی شکل و صورت میں ہیں، اگر لائق ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما۔ معبود اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دو۔ پالنے والے آل محمد کے واسطے ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہمارے اختلافات کو دور فرما۔ پالنے والے دنیا میں امن و امان قائم فرما۔
خدایا امام قائم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد و 3 دفعہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ابن عباس رضوی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ مرحومہ راشدہ بیگم بنت مولانا سید محمد ذکی صاحب اور مرحوم سید ابن عباس رضوی صاحب ابن سید ابو العباس رضوی صاحبان کے رواح کو اصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔